وہ کلمہ جو شب معراج زمین سے آسمان تک سب نے پڑھا۔ جو شخص ہر روز چلتے پھرتے یہ کلمہ پڑھتا ہے، زمین و آسمان کے خزانے اللہ اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب آپ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو کیا آپ نے اللہ کا چہرہ مبارک بھی دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب میں نے اللہ کو دیکھا تو میرا سانس بند ہو گیا اور مجھے دوبارہ زندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے دعوتی سفر سے واپسی پر جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے 7ویں آسمان، سدرۃ المنتہا، جنت و جہنم اور جہاں تک اللہ نے چاہا ان مقامات کی سیر کرائی گئی، اور اس سفر کو اسراء اور معراج کہتے ہیں۔ معراج کی تاریخ میں علماء کا اختلاف ضرور ہے اور کئی اقوال کتب میں مذکور ہیں، البتہ معراج کے واقعے کا اجمالی خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ یکا یک چھت پھٹی اور حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے۔ ان کے ہمراہ دیگر فرشتے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر مسجد حرام لے جایا گیا اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے بہشتی جانور لایا گیا اور مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عجائبات بھی دکھائے۔ مختلف اقوام اور مختلف لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ مسجد اقصی پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی اور اس کے بعد ملائکہ کے ہجوم میں آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے، اور آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم اور دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے ملاقات فرمائی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف روانہ کیا گیا، اور اس مقام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا اور اللہ کی تجلیات و انوارات کا مشاہدہ کیا، اور یہاں سے بارگاہ اقدس میں پہنچے اور بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوئے اور بلا واسطہ کلام خداوندی سے سرفراز ہوئے، اور اسی موقع پر نمازیں بھی فرض کی گئی۔ یہاں سے واپسی پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام دوبارہ بیت المقدس میں اترے اور وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے قبل مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ ناظرین، یہ سفر معراج کا اجمالی خاکہ تھا۔ بھائیوں اور بہنوں، معراج کا واقعہ اللہ کی قدرت کی بہترین نشانیوں میں سے ایک ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا، جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس واقعے میں کتنا وقت لگا یہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کروایا، اور معراج کا واقعہ اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات تھی۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتو، آج کی رات میری تسبیح بیان نہ کرو، آج میرا ذکر نہ کرو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو۔ آج کی رات جنت الفردوس کو زیورات سے آراستہ کرو، جنت کو خوب سجاؤ، میری فرما برداری کا قلعہ اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو، رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ سور پھونکنا تھوڑی دیر کے لیے موقف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ تھوڑی دیر کے لیے روح قبض کرنا بند کر دے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بلندی کرے۔ مالک سے کہو کہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خندہ بری کی حوروں سے کہہ دو کہ خوب سج دھج کر جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف بستہ کھڑی ہو جائیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب اٹھا لیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے، ان کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں واقع معراج صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث اور قرآن کی روشنی میں بیان کیا جا رہا ہے۔ حکم ربی ہوا کہ اے جبرائیل، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سواری لینے کے لیے جنت میں جاتے ہیں۔ آپ نے ایسی سواری کا انتظام کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ آئی۔ میسر ہونا تو دور، انہوں نے کبھی ایسی سواری دیکھی بھی نہ ہوگی، اور دیکھنا تو دور، انہوں نے کبھی گمان میں بھی ایسی سواری کا تصور نہ کیا ہوگا، اور اس سواری کا نام ناظرین محترم براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس سواری پر کوئی سوار نہ ہوا۔
ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرسوز ہے، مطلع بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے، رات آہستہ آہستہ کیف نجات کی مستی میں مست ہو رہی ہے، ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جلملا رہے ہیں، پوری دنیا پر خاموشی کا عالم طاری ہے، اور نصف رات گزرنے کو ہے کہ آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کی جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی بھی ہو جائے گی، اور فکر مندی میں ہے کہ معراج کے دولہے کو کیسے بیدار کیا جائے کہ اسی وقت حکم ربی ہوتا ہے کہ اے جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے ہونٹوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب بیدار ہو جائیں، اس دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم سنتے ہی آگے بڑھتے ہیں اور اپنے کافور ہونٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے مس کر دیتے ہیں۔ وہ منظر بھی سوچئے کس قدر حسین ہوگا کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، خدائے بزرگ و برتر کی طرف بلاوے کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لے چلیے، زمین سے لے کر آسمان تک سارے گزرگاہوں پر مشتاق کا ہجوم ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے۔ اور ناظرین، معراج نبوت میں یہ بات درج بھی ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی تیاریاں شروع کی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کھول دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کر کے میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے لبریز تھا، اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا، اور اس کے بعد اس قلب کو واپس اسی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ صاف کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب ہر قسم کی کجی سے پاک اور بے عیب ہے، اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، 2 کان ہیں جو سنتے ہیں، اور یہ فتح الباری کی روایت ہے۔ ناظرین محترم، سینہ اقدس چاک کرنے میں کئی حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ قلب اطہر میں ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائے جس میں آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سماوات کا مشاہدہ کرنے، بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر امامہ مبارک باندھ دیا گیا۔ علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا وہ امامہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7000 سال پہلے تیار کیا گیا تھا۔ 40,000 ملائکہ اس کی تعظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی اور زمند کی نالعین مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائی، یاقوت کا کمر باندھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی گونجتی تھی، ٹانگیں اور دم مرجان، سر اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، بہشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 رقاب آویزاں تھے، اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اور چند لمحوں بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑ لی اور حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا۔ اور حضرت امام کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دائیں طرف اور 80,000 فرشتے ہی بائیں طرف موجود تھے۔
فضا فرشتوں کے درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ ناظرین، اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے بیان فرمایا ہے کہ وہ ذات نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مکرم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اس آیت کا ترجمہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شان و شوقت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی جب مکان سے لا مکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور، سوار بھی نور، باراتی بھی نور تو دلہا بھی نور، میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور۔ نوریوں کی یہ نوری بارات فلک بوس پہاڑوں، بیابانوں، ریگستانوں، گھنے جنگلوں، چٹیل میدانوں اور سبز و شاداب وادیوں پر سفر کستی ہوئی وادی بسا میں پہنچتی ہے جہاں بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور، یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجئے، یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے اور راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ ناظرین، حضور علیہ السلام اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ جاتا ہے جہاں قدسیوں کا جمع غفیر سلامی کے ساتھ موجود ہے۔ علماء خوش آمدید کہنے کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء مرسلین استقبال کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتے ہیں۔ صحن حرم میں فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے، ستارے ماند پڑ چکے ہیں اور قدسی سلامی دے رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آذان دیتے ہیں اور تمام انبیاء اور رسل جماعت کے لیے صف در صف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب صفیں بن چکی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء اور رسل امام الانبیاء کی اقتداء میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نور منظر نہیں دیکھا۔ وہاں سے رفعت اور عظمت کے پرچم پھر بلند ہونا شروع ہوتے ہیں۔ درود و سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق کے جھرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور یہاں سے پھر وہ واقعہ معراج شروع ہوتا ہے، یہاں سے پھر وہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اوپر کی طرف لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نظر کی انتہا ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ دربان پوچھتا ہے کون؟ تو جواب آتا ہے جبرائیل۔ دربان پوچھتا ہے تمہارے ساتھ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ دربان کہتا ہے مرحبا مرحبا، دروازہ انہی کے لیے کھولا جائے گا۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، یہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی فرمایا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد مہمان عرش صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے۔ پہلے آسمان کی طرح ابواب نے دوسرے آسمان کا دروازہ کھولا۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اس یادگار ملاقات کے بعد اور آسمان کے ملکوتی مشاہدات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا، اور تیسرے آسمان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے کروائی گئی۔
تیسرے آسمان کے مشاہدات نوری کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر جاتے ہیں، اور چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج طے کرتے ہوئے پانچویں آسمان پر پہنچتے ہیں، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے کروائی جاتی ہے۔ چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت اور عظمت کو دیکھ کر رشک کے آنسو جھلک پڑتے ہیں، اور آپ کی زبان اقدس کے بے اختیار نکلتا ہے، خدائے بزرگ و برتر کے یہ وہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا۔ میری امت پر جسے بزرگی عطا ہوئی، یہ وہی رسول ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ مہمان ذی حشرت رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تخلیق میں واحد ہستی ہیں، جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا کا سفر کیا۔ اس مقام پر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، اور معراج کا واقعہ جس رات پیش آیا، اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچی زاد بہن ام ہانی کے گھر مقیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات لوگوں کو بتائی تو سب نے ماننے سے انکار کر دیا، اور مشرکین نے طعنہ دینا شروع کر دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات آسمان سے ہو بھی آئے۔ سب نے تردید کی، مگر جب لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس واقعے سے آگاہ کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً تصدیق کرتے ہوئے کہا، کیا یہ بات خود رسول علیہ السلام نے بتائی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں بالکل۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اگر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی ہے تو پھر یہ سچ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات نے رسول علیہ السلام کو بہت متاثر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو اس سے صدیق کا لقب عطا کیا۔ مکہ کا ایک شخص شام اور فلسطین زیادہ سفر کرتا تھا، آیا اور بولا کہ اگر آپ واقعی راتوں رات مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں پر گئے ہیں تو مجھے مسجد اقصیٰ کا بھی پتہ ہے، میں آپ سے سوالات پوچھتا ہوں، آپ جوابات دیجئے۔ پھر اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد اقصیٰ اور اس کے خد و خال سے متعلق بے شمار سوالات کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سب ٹھیک جوابات دیے۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جوابات کو درست قرار دیا۔ رسول علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پردے میں بات کرنے کا شرف حاصل کیا، جو کہ کسی کو حاصل نہ ہوا، اور کائنات کی اس افضل ترین رات میں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں بطور تحفہ دی، جن کو بعد میں کم کر کے 5 کر دیا گیا۔ ناظرین، بہت سے مسلمان استفسار کرتے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ کا دیدار کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار الہی کرنے کا ثبوت خود قرآن مجید سے ملتا ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار الہی کا انکار کیا جاتا ہے، لوگوں کی زبردستی ہے، اور یہی حالت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایات کی ہے۔ دونوں پر مختصراً غور کیا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث سے جو چیز ثابت ہے وہ ہے دیدار خداوندی، اور نفی میں پیش کی جانے والی آیت میں ہے آنکھوں میں ادراک کی نفی، حالانکہ دیکھنے میں ہے اور ادراک میں فرق ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے کہ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ ایک بڑا باریک بین اور بڑا خبر ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تمام آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بعض آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، دیکھے جانے والی چیز کی جب حد اور انتہا ہو، اور دیکھنے والے کی نظر تمام حدود، اطراف اور انتہاؤں کو گھیر لے، تو گویا اس نظر نے اس چیز کو گھیر لیا۔ اسے نظر کا ادراک کہا جاتا ہے۔ لیکن جب نظر دیکھی جانے والی چیز کا احاطہ نہ کر سکے تو اس دیکھنے کا نام ادراک نہیں ہوتا۔ اور ناظرین، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت اور اسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قول سے دیدار الہی کی نفی رسول علیہ السلام سے ثابت نہیں ہوتی۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ تمام آنکھیں اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، یا یہ کہ آنکھیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور ظاہر ہے کہ دیکھنا اور ہے، احاطہ کرنا اور ہے۔
اور نتیجہ یہ ہے کہ بعض آنکھیں دنیا میں بھی اللہ کو دیکھ سکتی ہیں، اور بے شک وہ بعض آنکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہیں۔ مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے اللہ کو دیکھا یہاں تک کہ ان کا سانس بند ہو گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کا سچا پیروکار بنا دے اور ہم سب کو اس رات کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، واقع معراج کی اجمالی خلاصہ آپ کو پسند آیا ہو تو کمنٹ باکس میں ایک بار صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔